لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں شرف ملت، محسن اہل سنت، استاذ العلماء، شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ مولانا محمد عبد الحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 18 شعبان المعظم 1428 ہجری مطابق 1 ستمبر 2007 کو آپ کا وصال ہوا تھا۔ آپ کی وصال کی تاریخ 18 شعبان کو آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کی حیات و خدمات کو جاننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ مسلم علماء اور صوفیہ کی تبلیغی کاوشوں کی بدولت ساؤتھ ایشیا میں صدیوں سے اسلام کا پرچم لہلہا رہا ہے۔ جب ہم تعلیم، تدریس اور دعوت و ارشاد کے میدان میں نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ان علماء اور صوفیہ کے نام ملتے ہیں جن کی زبانوں پر صبح و شام قال اللہ و قال الرسول کے نغمے سجے تھے، جن کے دم قدم سے کریا کریا نگر نگر توحید و رسالت کا نور پھیلا۔ جی ہاں، آج انہی شخصیات میں سے آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر کر رہے ہیں، علامہ عبد الحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ، 14ویں صدی کے اختتام اور 15ویں صدی کے آغاز پر تعلیم و تدریس اور تصنیف و تالیف کے میدان میں آپ نے خدمات سر انجام دی۔ علامہ شرف قادری کی علمی کاوشوں کا جائزہ لینے سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اختصار سے آپ کے حالات زندگی پر کچھ روشنی ڈالی جائے تاکہ آپ کی دینی اور علمی شخصیت کی خد و خال واضح ہو۔ آپ کا پورا نام محمد عبد الحکیم بن مولوی اللہ دتہ المعروف حافظ جی ابن نور بخش ہے۔ سلسلہ قادریہ میں بیعت ہونے کی وجہ سے قادری کہلاتے۔ آپ 13 اگست 1944 کو مرزا پور ضلع ہوشیارپور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد نہایت ہی صوم و صلات کے پابند تھے، جن کی خصوصی تربیت اور مقبول ادعیہ کے سائے میں علامہ شرف قادری پروان چڑھے اور قیام پاکستان کے بعد 3 سال کی عمر میں والدین کے ساتھ لاہور کی طرف ہجرت کی۔ علامہ شرف قادری اپنے بچپن کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں ابھی 2-2.5 سال کا تھا کہ مولانا محمد حبیب اللہ نعمانی مؤلف تفسیر نعمانی مجھے مولوی عبد الحکیم کہہ کر پکارتے تھے۔ مولانا غلام الدین اشرفی از راہ شفقت و محبت مجھے علامہ اور فاضل لاہوری کہا کرتے تھے۔ یعنی بڑوں کی بڑی باتیں ہیں، ابھی 3-3.5 سال کے ہیں، 2-2.5 سال کے ہیں کہ بڑی بڑی شخصیات، کوئی آپ کو علامہ کہتے تھے، کوئی مولوی کہتے تھے۔ یعنی اللہ نے ان اللہ والوں کی زبان کی ایسی لاج رکھا کہ 2-2.5 سال میں لوگ جن کو علامہ کہتے تھے، اللہ کریم نے واقعی میں انہیں علامہ بنایا اور علم کی ایک عظیم دولت انہیں عطا فرمائی۔ یہ علامہ شرف قادری کے نیک اور صالح والدین کی اچھی تربیت، نیک تمناؤں کے ساتھ ساتھ مولانا محمد حبیب اللہ نعمانی اور مولانا غلام الدین اشرفی کی دعاؤں کا ثمر تھا کہ حضرت شرف قادری نہ صرف خود علامہ بنے بلکہ آپ کے سینکڑوں شاگرد علماء و مبلغین بنے۔ آپ کے خاندانی حالات بھی سنتے چلے جائیے۔ کسی بھی شخصیت کی تعمیر و تربیت میں اس کے والدین کے اور رجحان ان کے شبانہ روز کے معمولات کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ علامہ شرف قادری کے والد اور والدہ دونوں کی پرورش دینی اور مذہبی ماحول میں ہوئی۔ دونوں کی تربیت ایک نیک دل اور خدا ترس خاتون ماجی جنت بی بی نے کی۔ حضرت شرف صاحب کے والدین سراپا خیر و برکت اور تقوی کے پیکر تھے۔ دونوں میں عبادت کا ذوق کمال درجہ کا تھا۔ آپ کے والدین کے تقوی اور اعمال صالحہ کی برکتیں علامہ شرف قادری کی شخصیت میں واضح طور پر نظر آتی تھی۔ آپ کے والد ماجد کے تعلق سے لکھا ہے، علامہ شرف قادری اپنے والد گرامی کے حوالے سے لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ مولانا مولوی اللہ دتہ ہوشیارپوری سما لاہوری المعروف حافظ جی درمیانہ قد، کتابی چہرہ، ناک کسی قدر موٹی، آنکھیں درمیانی، نگاہیں تیز، سر پر نفاست سے باندھی پگڑی، کرتے اور تہبند میں ملبوس نگاہیں نیچی، زبان محو ذکر، اسلاف کی یادگار، نپے تلے قدم اٹھاتے ہوئے گھر سے مسجد جاتے ہوئے جس گلی کوچے سے گزرتے مرد و زن، بچے بوڑھے جوان سبھی کہتے حافظ جی السلام علیکم۔ ان کی گفتگو عالمانہ پروقار اور مؤثر ہوتی تھی کہ محفل میں بیٹھنے والے تمام خواص و عوام ہماتن گوش ہو کر سنتے۔
طبیعت میں ظرافت بھی بدرجہ اتم تھی، اس لیے ان کی گفتگو کی حلاوت احباب محفل کی توجہ مکمل طور پر اپنی طرف مبذول کر لیتی تھی۔ علماء کی مجلس میں خاموشی سے بیٹھتے اور بوقت ضرورت لب کشائی کرتے تھے۔ جب کلام کرتے تو اتنے اعتماد سے گفتگو کرتے کہ اہل علم حضرات بھی توجہ سے سنتے تھے۔ عموماً تنہا بیٹھ کر درود شریف پڑھتے رہتے یا مصروف ذکر و دعا رہتے۔ کئی بار آدھی رات یا اس کے کچھ بعد آنکھیں کھل جاتی تو اٹھ کر مسجد میں چلے جاتے اور باقی رات یاد الہی میں مصروف رہتے اور صبح کی نماز پڑھ کر ہی واپس آتے۔ علامہ شرف قادری کے والد اگرچہ ظاہری طور پر دولت مند نہ تھے، لیکن وہ کسی حاجت مند کی مجبوری اور لاچاری نہیں دیکھ سکتے تھے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ راہ چلتے ہوئے کسی نے جوتے کا سوال کر دیا تو اسے جوتا دے دیتے اور خود ننگے پاؤں واپس آ جاتے۔ کسی نے کپڑے مانگے تو کپڑے دے دیتے۔ سفر پر جاتے تو ریز گاڑی ضرور اپنی جیب میں رکھتے اور سائل کو کچھ نہ کچھ ضرور دیتے۔ اس مقصد کے لیے گھر میں بھی ریز گاڑی رکھتے اور تاکید کرتے کہ کسی بھی سائل کو، کسی بھی مانگنے والے کو خالی نہ جانے دیا جائے۔ علامہ شرف قادری نے اپنے والد ماجد مولانا اللہ دتہ کے حوالے سے بتایا کہ ان کے ایک پوتے مختار احمد صابری کا بیان ہے کہ ایک دفعہ مولانا اللہ دتہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ تھیلا اٹھاؤ اور میرے ساتھ چلو، آٹا لے آئیں۔ میں نے کہا ابھی کل پرسوں تو آٹا منگوایا ہے۔ کہنے لگے تم چلو تو صحیح۔ ڈیپو سے 10 سیر آٹا لیا، ایک دروازے پر لا کر رکھ دیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بچی باہر آئی، اسے کہا یہ آٹا لے جاؤ، اور واپس آ گئے۔ یعنی صرف دوسرے کے لیے، ایک غریب کی مدد کے لیے آپ گھر سے گئے اور آٹا خرید کر لے جا کر ان کے گھر میں آپ دے کر کے آئے۔ غور کیجئے، جن کے والد اتنے نیک خصلت اور عظیم الشان شخصیت کے مالک ہوں، ان کے بیٹے شرف ملت علامہ صاحب ہی ہوتے ہیں الحمدللہ۔ آپ کی والدہ ماجدہ کے تعلق سے لکھا ہے کہ علامہ شرف قادری کی والدہ ماجدہ کا نام رابعہ بی بی تھا۔ رمضان المبارک میں 15 سے 20 بار قرآن پاک مکمل پڑھتی ہیں۔ علامہ شرف قادری کی والدہ مولانا علامہ محمد سردار احمد چشتی قادری سے بیعت تھیں۔ آخری وقت بے ہوشی کے عالم میں بھی ہر سانس کے ساتھ اسم ذات اللہ کا ذکر جاری تھا، جس کی آواز واضح طور پر سنائی دیتی تھی۔ تحصیل علم کے تعلق سے شرف ملت کا سنیں۔ قیام پاکستان کے بعد علامہ شرف قادری کے والد مولانا اللہ دتہ انجن شیڈ لاہور میں قیام پذیر ہوئے، جہاں علامہ شرف قادری نے 1951 عیسوی میں پرائمری کا آغاز کیا۔ تحصیل علم کے لیے MC پرائمری اسکول انجن شیڈ لاہور میں داخلہ لیا اور 1955 تک آپ وہیں پر زیر تعلیم رہے۔ علامہ شرف قادری کی دینی تعلیم کا آغاز تو والدین کریمین کے ہاتھوں گھر ہی سے ہو گیا تھا۔ بچے کی فطرت یہ ہے کہ بالعموم وہ اپنے ماحول کو دیکھ کر زیادہ سیکھتا ہے۔ علامہ شرف قادری کا کہنا ہے کہ بچپن میں یہ سوچا تھا کہ بڑا ہو کر بندہ مومن بنوں گا، مدرس بنوں گا، خادم دین بنوں گا۔ یعنی بچپن میں جس طرح کی سوچ تربیت ان کو گھر سے ملی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ اسی کو ٹارگیٹ بنا کر اپنی تعلیم کا سلسلہ آگے جاری رکھیں۔ علامہ شرف قادری نے تحصیل علم کے لیے جامعہ رضویہ مظہر اسلام فیصل آباد کا بطور دینی درسگاہ انتخاب کیا۔ وہاں انہوں نے 1955 عیسوی سے 1957 تک تعلیم حاصل کی۔ علامہ شرف قادری کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں سید محمد عبداللہ قادری نے لکھا ہے کہ علامہ شرف قادری ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جامعہ رضویہ فیصل آباد میں داخل ہوئے، جبکہ علامہ شرف قادری کہتے ہیں کہ میں نے 1955 عیسوی میں لاہور سے پرائمری کا امتحان پاس کیا تو عمر 13 برس تھی۔ جامعہ رضویہ فیصل آباد میں اپنے برادر اکبر مولانا محمد عبدالغفار ظفر صابری کی ترغیب پر داخل ہوئے، جہاں علامہ شرف قادری نے مولانا محمد سردار احمد کی نگرانی میں درس نظامی کا نصاب شروع کیا۔ مقالات شرف قادری میں لکھا ہے کہ منطق کا ابتدائی رسالہ صغرا قاضی محمد فضل رسول رضوی کی معیت میں مولانا محمد سردار احمد چشتی قادری فیصل آباد سے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا اور ایک مرتبہ بخاری شریف کے درس میں بھی حصہ لیا۔ علامہ شرف قادری کے ابتدائی تعلیم کے دور کے حوالے سے محمد عبدالستار خان کا بیان ہے کہ مولانا سید منصور حسین شاہ، مولانا حافظ احسان الحق، مولانا حاجی محمد حنیف، مولانا محمد عبداللہ جھنگوئی اور مولانا مفتی حاجی محمد امین محتمم جامعہ امینیہ رضویہ
رضویہ سے فارسی صرف و نحو اور ادب کی ابتدائی کتابیں آپ نے پڑھی۔ علامہ شرف قادری دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام سیال شریف میں اپنی تعلیم کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جامعہ رضویہ فیصل آباد میں تحصیل علم کے دوران شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی تشریف لائے، مولانا محمد عبداللہ جھنگوی کو اپنے ساتھ لے گئے۔ 29 جمادی الاول 1376 ہجری مطابق 2 جنوری 1957 عیسوی میں نے بھی جا کر دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام سیال شریف میں داخلہ لے لیا اور صوفی حامد علی سے نومیر پڑھی۔ بعد میں انہوں نے لیا ضلع مظفر گڑھ میں اپنا ادارہ مدرسہ نعمانیہ رضویہ قائم کیا۔ 2.5 مہینے بعد تعلیمی سال ختم ہوا تو میں واپس آ گیا۔ اپنے اس تعلیمی عرصے کے بارے میں خود بیان کرتے ہیں کہ وہ 3 ماہ دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام سیال شریف میں زیر تعلیم رہے۔ علامہ شرف قادری اپنی کتاب نور نور چہرے میں مذکورہ بالا درس گاہ میں دوسری مرتبہ حصول تعلیم کے بارے میں بھی ذکر فرماتے ہیں۔ یوں الحمدللہ آپ کے ایک تعلیمی سلسلہ جاری رہا اور کئی مدرسوں سے آپ الحمدللہ پڑھتے ہوئے علامہ شرف قادری نے علامہ عطا محمد چشتی گولروی رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث اور دیگر علوم کا باقاعدہ درس لیا، مگر انہوں نے بر صغیر پاک و ہند کے 70 جبکہ 28 عرب شیوخ سے اجازت حدیث حاصل کی، جن میں سے چند عرب شیوخ کے نام الحمدللہ اس مقالے میں موجود ہیں۔ تو یوں الحمدللہ آپ نے کثیر علاقوں میں پڑھ کر کے علم دین حاصل کر کے الحمدللہ ایک علمی مقام حاصل کیا، اور اس علمی مقام کا معاملہ جو ہے الحمدللہ آپ سب کے سامنے ہے کہ حضرت نے کیا کیا دینی خدمات انجام دیے۔ علامہ شرف قادری جہاں ایک عالم تھے وہیں ایک مصنف بھی تھے۔ علامہ شرف قادری کے اخلاق و مزاج کے بارے میں چند اہل علم کے تاثرات اور خیالات بھی سنیے۔ مولانا تاج محمد خان ازہری جامعہ ازہر کے استاذ ڈاکٹر رزق مرسی ابو العباس کے تاثرات لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ میں جب پہلی بار ان سے ملا اور ہم ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے تو میں نے ملاقات کی گرم جوشی محسوس کی۔ میں نے انہیں بہت سالوں سے جانتا ہوں، اگر میں ان سالوں کی تعداد بیان کروں تو وہ مجھے بوڑھا ثابت کر دیں گے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ہم ایک دوسرے کو بہت طویل عرصے سے جانتے ہیں۔ جی ہاں، یہ بھی ایک ملاقات کا انداز ہے کہ جب کسی سے ملے تو اس گرم جوشی سے ملاقات کریں کہ الحمدللہ ملاقات یہ بتائے کہ آپ ان سے پرانے آپ کے تعلقات ہوں، وہ گرم جوشی کا انداز ہونی چاہیے۔ علامہ شرف قادری نے تعلیم و تدریس کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کی جولان گاہ میں بھی کافی علمی و تحقیقی کام کیا ہے۔ پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال اور ہندوستان کے دینی و علمی حلقوں میں آپ کا نام مشہور و معروف ہے۔ علامہ شرف قادری نے بہت سی کتابیں تصنیف کی، متعدد عربی فارسی کتابوں کو اردو کے قالب میں ڈھالا، بے شمار کتابوں پر مقدمات، تقریضات اور تعارف تحریر کیا۔ اس کے علاوہ درجنوں طویل اور مختصر مضامین و مقالات بھی تحریر کیے۔ گویا علامہ شرف قادری کی زندگی کا بیشتر حصہ درس و تدریس، دعوت و ارشاد اور لکھنے پڑھنے میں ہی گزرا۔ الحمدللہ یہ آپ کی زندگی کے عظیم کارنامے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کریم آپ کے قبر انور پر خوب رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔